ایک مرتبہ ایک بس میں کچھ مسافر سفر کر رہے تھے۔ ان مسافرین میں ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ لڑکے کی عمر چھوٹی تھی اور وہ بس میں اچھل کود مچائے ہوئے تھا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، ناک میں دم، دم میں ناک کیا ہوا تھا اس بچے نے۔ اب سب سواریاں حیران اور پریشان تھیں کہ اس کا باپ اس کو منع کیوں نہیں کر رہا، اور اوپر غصے کی بات یہ کہ اس کا باپ کھڑکی طرف منہ کر کے باہر ہی دیکھی جا رہا ہے، وہ توجہ بھی نہیں کر رہا کہ بچہ کیا کر رہا ہے، جبکہ سواریاں پریشان تھیں۔ آخر کار صبر کا ضبط ٹوٹتا اور ایک شخص آ کر کندھا ہلا کر پوچھتا، بھائی جان اپنے بچے کو سنبھالیں، آپ کی بڑی مہربانی اس کو کنٹرول کریں۔ اب جیسے ہی اس بچے کے باپ نے یوں اس ٹوکنے والے کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اب جس نے ٹوکا اس نے کہا، جناب رونے کی بات نہیں ہے، آپ تو رونا شروع کر دیا، میں تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ پلیز اپنے بچے کو ٹوکیں، اس کو روکیں، یہ پوری بس میں اس نے ادھم مچایا ہوا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اب اس نے کہا، جناب پلیز آپ روئیں نہیں، میں نے تو بس اتنی گزارش کی تھی، اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں اصل میں برا لگنے والی بات کوئی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اب آپ بات سنیے گا جو اس نے کہی، ہو سکتا ہے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اس نے کہا، اصل میں اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ماں باپ یعنی اس کے دادا دادی کے ہاں گیا ہوا تھا۔ میں وہاں گیا تو مجھے خبر آئی گھر سے کہ اس کی والدہ کو یعنی میری بیوی کو کرنٹ لگا ہے اور وہ انتقال کر گئی ہے۔ میں وہاں سے بھاگا ہوں اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی میت کو جا کر سنبھال سکوں۔ اس بات کا علم اس بچے کو نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میری بیوی فوت ہوگی، مگر میرے بیٹے کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب یہ اچھل کود کر رہا ہے، اب میں اس کو روکوں تو کیسے روکوں جبکہ اپنی اس والدہ کے پاس جا رہا ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اس کو جب پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ ساری بس والوں پر ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ جو غصے سے بھرے ہوئے تھے پیار میں تبدیل ہو گئے۔ اب کوئی اس بچے کو چوم رہا ہے، کوئی گلے سے لگا رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی چاکلیٹ دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اتنا غصہ اچانک پیار میں کیسے بدلا؟ جب علم آیا، جب نالج آئی، جب حقیقت کا پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم بظاہر ایک ہی چیز کو دیکھ کر بہت بڑا فیصلہ کر جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ٹھہر کر اس کے پیچھے پس منظر کا پتہ کر لیں تو بہت ساری شرمندگی سے بچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کے پاؤں پر ایک سٹک لگے، آپ فوراً غصے سے دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے تھپڑ مارنے کے لیے مڑے، لیکن جیسے ہی آپ نے مڑا آپ نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے جو ہاتھ میں سٹک پکڑ کے کچھ ٹٹور رہا تھا، اسی دوران آپ کے پاؤں پر سٹک لگ گئی۔ اب آپ مڑے غصے میں، لیکن جیسے ہی نابینا کو دیکھا آپ کے دل میں پیار، ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ جب پتہ نہیں تھا تو غصہ، جب پتہ چلا تو ہمدردی۔ تو اس پتہ چلنے میں کتنا پتہ ہے؟ تو پلیز ٹھہر کر صبر کے ساتھ، توقف کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں اصل معاملہ کیا ہے۔ ایسا نہ ہو جلد بازی میں آپ کوئی ایسا فیصلہ کر جائیں جس سے آپ کو ہمیشہ کے لیے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ صبر والوں کے اللہ ساتھ ہے، بے صبری جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ایسا نہ ہو کسی غلط فیصلے کی وجہ سے ہم ساری زندگی پچھتاتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالات کو اچھے انداز سے ہینڈل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔